10,000 سال کی انسانی تاریخ پر اگر ایک نظر دوڑائی جائے تو پتہ چلے گا کہ ناکامی سے کامیابی کا سفر صرف ایک گیپ کو فل کرنے کے فاصلے پر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی کامیابی کے سفر پر اگر میں چلوں تو میں اکیلا نہ ہوں، آپ سب لوگ میرے ساتھ ہوں۔ مجھے محمد عرفان اشرف کہتے ہیں، ریڈیو براڈ کاسٹر ہوں، ٹی وی پریزنٹر ہوں، لائف کوچ ہوں اور اسپرچول اسکالر ہوں۔ اس کے بعد ہے پیڈ، پی فار پیڈ، پی اس کو بھی ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ PAD، پیڈ کہتے ہیں پرماننٹ ایکشن ڈیلی، پی پرماننٹ ایکشن ڈیلی۔ اب آپ یہ کام کریں کہ جو آپ نے سوچا، جو آپ نے گول بنا لیے ان 5 کے متعلقہ، اب گول بنے ہی نہ رہ جائیں، وہ کہیں کتابوں میں ہی نہ رہ جائیں، میں نے 100 کلو وزن سے 80 کرنا ہے بس چپ، یا میں نے اتنا پیسہ کمانا ہے ختم، یا میں نے یہ کرنا ہے ختم۔ نہیں، آپ اس کے لیے پرماننٹ ایکشن ڈیلی، آپ پرماننٹلی ایکٹ کریں روزانہ۔ آپ اپنے چھوٹے چھوٹے، آج آپ نے لمبی چوڑی پلاننگ چھوڑ دیں، اور منزل پتہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ نے کسی خاص منزل کی طرف پہنچنا ہے۔ منزل کسی خاص جگہ کا نشان نہیں ہے بھائی، بات یاد رکھنا۔ آپ اس منزل کے راستے میں جتنے قدم چلتے ہیں ان قدموں کو جینا سیکھیں۔ جتنے راستے میں آپ کے مائل سٹون آتے ہیں ان مائل سٹون پر کھڑے ہو کر بھنگڑے ڈالنا سیکھیں کہ میں نے یہ اچیو کر لیا ہے۔ آج 24 گھنٹے ملے ہیں، ان 24 گھنٹوں کو جینا سیکھیں۔ جب آپ ان 24 گھنٹوں کو جینا سیکھ لیں گے، آپ کو ابنڈنس حاصل ہونا شروع ہو جائے گی، اور یقین مانیں جس بندے کو ابنڈنس حاصل ہوگی وہی کامیاب ہوگا، ورنہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس پیسہ ہو لیکن ریلیشن شپ نہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس پیسہ ہو کوئی آپ کا دوست نہ ہو۔ اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میں چاہتا ہوں میں کسی کامیابی کے ایسے مقام پر پہنچوں جہاں پر میں اکیلا نہ ہوں، میرے ساتھ آپ سب لوگ شامل ہو۔ بہرحال جی، اگر آپ ابنڈنس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس گیپ کو فل کریں، گریٹیٹیوڈ کریں، ایٹیٹیوڈ کو پازیٹیو کریں، اپنے گول کو سیٹ کریں، پرماننٹ ایکشن ڈیلی کریں، زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہے تو وہ سوال ضرور پوچھیے گا تاکہ ہم اپنی بات کو مکمل کر سکتے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سر، جیسے کہ ہم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ہمارے سراؤنڈنگ میں جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں سب کا یہی مائنڈ سیٹ ہے کہ ہمیں یا تو اپرچونیٹی نہیں ملتی، اور اگر ہمیں کوئی اپرچونیٹی ملتی ہے تو وہ فیوریٹزم کی بیس پہ جو ہے نا ہم سے چھین لی جاتی ہے، تو یہ پھر ہم اسکیرسٹی مائنڈ سیٹ میں آتے ہیں۔ ہاں، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی باتوں سے تو یہی یس، ڈیفینیٹلی ہمارا سب کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسکیرسٹی مائنڈ سیٹ میں سوچ رہے ہیں۔ آپ نے کہا اپرچونٹی نہیں ملتی، فیوریٹزم کا ہم شکار ہیں، یہ دونوں باتیں آپ کے اسکیرسٹی مائنڈ سیٹ کا شاہسانہ ہے۔ اب اس اسکیرسٹی مائنڈ سیٹ کو حاصل کرنے کے لیے کریں کیا؟ اب میں نے ابھی آپ کو کسی اور روز شاید آپ سے بات ہو رہی تھی اور میں نے آپ سے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جاپنیز لوگ ایسی ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ مقابلے کی فضا کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں تو میں اکیلا کامیاب نہ ہوں، میرا سارا معاشرہ کامیاب ہو۔ مقابلے کی دوڑ جو ہے وہ ہمارے اندر مسائل پیدا کرتی ہے، اور لیکن یہاں پہ تو صرف مقابلے کی دوڑ ہے، کسی بھی لیول پہ ہو، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، چاہے وہ فیملی ہے، اسی بات کی وجہ سے تو ہم ترقی نہیں کر رہے۔ اگر یہ بات ٹھیک ہوتی تو ہمارا معاشرہ ٹھیک کام کر رہا ہوتا۔ آپ ذرا غور کریں، کسی کامیابی اور ناکامی کا معیار جو ہے وہ اس کا نتیجہ بتاتا ہے کہ نتیجہ کیا ہے۔ اسی مائنڈ سیٹ پہ ہماری ساری قوم ہے، اکارڈنگ ٹو یور اوپینین۔ تو آپ کس نتیجے پر کھڑے ہو؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی آپ کامیاب ہو ایز اے نیشن، آپ سبھی لوگ کہو گے نہیں بھائی ہم کامیاب نہیں ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ ہمارا اسکیرسٹ مائنڈ سیٹ ہے۔ آپ کے میموری بلاک ہو گئے ہیں، آپ کے دماغ سٹک ہو گئے ہیں، آپ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہو اور بڑھ جاؤ، کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ کسی دوسرے کی ٹانگ کھینچنا چاہتے ہیں۔ اور مجھے ایک بڑی عجیب سی بات یاد آ گئی، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ جو ایک مچھیرا تھا، اس نے اپنے پاس 2 بڑے بڑے وہ ڈرم سے رکھے ہوئے تھے، وہ مچھلیاں پکڑتا، مچھلیاں ڈرم میں ڈالتا، دوسرے ایک وہ
جب جال لگاتا تو مچھلیوں کے ساتھ کیکڑے بھی آ جاتے، وہ کیکڑا پکڑتا اس کو بھی ڈرم میں ڈال دیتا، لیکن جو کیکڑا ہے اس کے اوپر وہ ڈھکن نہیں رکھتا، مچھلیاں پکڑتا تو اس کے اوپر ڈھکن رکھ دیتا۔ کسی نے پوچھا بھائی یہ کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے یہ جو مچھلیاں ہوتی ہیں نا، یہ جب اس کے اندر میں ڈالتا ہوں تو یہ ایسے ایسے کرنے کے بعد ایک دوسرے کو پش کرتی ہیں اور یہ باہر آ جاتی ہیں، اور کیکڑے کے اوپر میں ڈھکن اس لیے نہیں رکھتا کہ جب یہ باہر نکلنے لگتا ہے دوسرے نے اس کی ٹانگ پھنسائی ہوتی ہے اور وہ اس کو اوپر آنے نہیں دیتا۔ ہمارے معاشرے کا مائنڈ سیٹ یہ ہے، ہم سارے کیکڑے ہیں، ہم جو اوپر جاتا ہے اس کو کھینچ لیتے ہیں۔ اگر کامیاب آپ خود ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ کامیابی کے ایسے معیار پر ہیں میں تے کامیاب ہو جاواں پر دوجے دا بیڑا غرق ہو جائے اور دوجے دی گڈی پنچر ہو جائے، ہم عجیب قسم کی قوم بن چکے ہیں۔ ہم دوسروں کے متعلق نیگیٹو سوچتے ہیں، پازیٹو سوچیں۔ آپ آج دعا کریں اللہ مجھے کامیاب کر، اور یہ بھی دعا کریں اللہ میرے ساتھ میری کلاس میٹ کو بھی کامیابی دے۔ تو جب آپ اس مائنڈ سیٹ میں ہوتے ہیں تو انشاءاللہ بڑی آسانیاں ہوتی ہیں۔ جی مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا۔ سر یہ بات ہے کہ اگر ہمارے مائنڈ میں ایک نیگیٹو تھاٹ آتی ہے تو اس کے بعد مطلب آتی رہتی ہے نیگیٹو تھاٹ، تو ہم اس چیز کو کیسے نکالیں؟ اچھا بیٹا، اس کے لیے کچھ مشقیں ہیں جو سائیکولوجسٹ نے بتائی ہیں۔ ایک کتاب ہے رابن شرما کی، تھنک لائک اے منک۔ وہ تھنک لائک اے منک میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کو نیگیٹو تھاٹ آتی ہے نا، وہ کہتے ہیں آپ اپنی سانس کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے روح اور جسم کے درمیان بائنڈنگ فورس کیا ہے؟ سانس۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی نیگیٹو تھاٹ آئے فوراً سے پہلے لمبا گہرا سانس لو۔ جب آپ لمبا گہرا سانس لوگے، اپنے پیٹ سے سانس لینا ہے، اوپر سے نہیں لینا۔ جب آپ لمبا گہرا سانس لیتے ہو آپ کی فوراً ڈائریکشن چینج ہو جاتی۔ اور پھر اسی کتاب میں ایک اور ایکسرسائز، جب آپ اپنی سانس کے ساتھ کھیلتے ہو، اس کے اوپر پوری کتابیں، پوری ریسرچ موجود ہے کہ فائنڈ آؤٹ یور بریتھ، اپنی بریتھ کو پہچانیں۔ تو بریتھ کو پہچاننے سے آپ کے بڑے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ایک اور بڑی زبردست بات میں نے سیکھی، وہ میں آپ کو نیگیٹو تھاٹ کو ریموو کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ایک فلاورز ایکسرسائز۔ فلاور ایکسرسائز یہ ہے کہ آپ روزانہ تالاب کے کنارے کھڑے ہو جائیں، اور تالاب کے کنارے ایک ایسے تالاب کے کنارے پر کھڑے ہوں جہاں پر گلاب کے پھول کھلے ہوں۔ آپ صبح کے وقت ان گلاب کے پھولوں کو بڑے غور سے دیکھیں، اتنے غور سے دیکھیں کہ ان گلاب کے پھولوں کا عکس آپ کی آنکھوں میں سما جائے، اور آپ جب آنکھیں بند کریں تو آپ کو گلاب کے پھول نظر آئیں۔ اب آپ کے سامنے کوئی نیگیٹو تھاٹ آئے، کوئی نیگیٹو نوٹیشن آئے یا کوئی منفی جذبہ آئے، فوراً سے پہلے آنکھیں بند کیجئے گا۔ آپ جب آنکھیں بند کریں گے تو وہ جو امیج پھولوں والا آپ کے آنکھوں میں سمایا ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا، آپ کے نیگیٹو تھاٹ ریموو ہو جائیں گے۔ اور سائیکولوجسٹ اس ایک نقطے پر اتنی پریکٹس کرتے ہیں کہ وہ پھول آپ کی آنکھوں میں سما جاتے ہیں۔ میں نے اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کیا۔ آپ اپنی ماں کے چہرے کو بڑا غور سے دیکھیں، اتنا غور سے دیکھیں کہ آپ کی ماں کا چہرہ آپ کی آنکھوں میں سما جائے، یا جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے چہرے کو اتنے پیار سے دیکھیں کہ وہ چہرہ آپ کی آنکھوں کے اندر سما جائے۔ نیگیٹو تھاٹ آئے، اپنی آنکھیں بند کریں، وہ چہرہ آپ کے سامنے آ جائے گا اور وہ نیگیٹو تھاٹ بھاگ جائیں گے، دوڑ لگا جائیں گے۔ ایک اور بات اسی کے ریفرنس سے، آپ اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آپ گنبد خضرا کو دیکھیں غور سے، وہ سبز رنگ کا گنبد، یا اللہ کے گھر کو دیکھیں بڑے غور سے، اتنے غور سے دیکھیں کہ وہ آپ کی آنکھوں میں سما جائے۔ جب نیگیٹو تھاٹ آپ کے دماغ میں آئے فوراً آنکھیں بند کریں، آپ کا منظر چینج ہو جائے گا۔ اور ہمارے استاد کہتے ہیں خیال کے چینج ہونے سے حال چینج ہو جاتا ہے، خیال کے بدلنے سے حال بدل جاتا ہے، اور حال بدل جائے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ سمجھ نہیں ہے نا بات میری؟ آپ کا خیال بدلا، ہر شے بدل گئی۔ آپ پریشان بیٹھی ہیں، ادھر سے کوئی بندہ آتا ہے، آ کر کہتا ہے میں آپ کے لیے چائے لے آیا ہوں، آپ کا خیال بدلا، آپ کا حال بدل جائے، حال بدل گیا حالات بدل جائیں گے، اور حالات بدل گئے تو انشاءاللہ آنے والے دن بدل جائیں گے۔ تو یہ نیگیٹو تھاٹ کو ریموو کرنے کی ایک ایکسرسائز ہے، بے شمار اور ایکسرسائز ہیں جس پر ہم کام کر سکتے ہیں۔
سر کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جب ہمارے اندر نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں تو مطلب ہمارے اندر جب اکثر غصہ ہو یا کوئی نیگیٹو چیز ہو ہمارے اندر پاور زیادہ ہوتی ہے چیزوں سے لڑنے کی. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے اس وقت, مجھے لگتا ہے میں یہ بھی کر لوں گی یہ بھی کر لوں گی, لیکن پازیٹیو ہو کے میں ریلیکس ہو جاتی ہوں. دنیا کا سب سے خطرناک اور سب سے پاورفل جذبہ غصے کا جذبہ ہے. غصے کے اندر نیگیٹو چارج جو ہے دنیا میں ہر چیز کو آگ لگا سکتا ہے. لیکن اگر آپ اپنی نیگیٹیوٹی, اسی لیے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس نیگیٹو انرجی کو پہچان جائیں اور اس نیگیٹو انرجی کو پازیٹیوٹی میں تبدیل کر دیں تو آسانی ہو جائے گی. اس وقت پاکستان میں 15 سے لے کر 25 سال کی عمر تک کے بچوں کی تعداد 60% ہے. ان کے اندر جوش ہے, ان کے اندر اتنی نیگیٹیوٹی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ آئس کا نشہ کرتے ہیں, وہ جناب ون ویلنگ کرتے ہیں, وہ نیگیٹیوٹی میں اتنا آگے ہو جاتے ہیں, غصے میں ہر چیز کو توڑ دیتے ہیں, جنون ہوتا ہے ان کے اندر. اب اگر آپ اس جنون کو پازیٹیو دشا دے دیتے ہیں, پازیٹیو راستہ دے دیتے ہیں, پیچھے سیلاب ہے, آگے بند بنا ہوا ہے, وہ تو سب کچھ اڑا دے جائے گا. اگر آپ اس کو راستہ دیتے ہیں اور پازیٹیو راستہ دے جائیں تو وہ آنے والی جنریشن کے لیے کام کرے گا. دنیا میں ایسے بے شمار مثالیں موجود ہیں جو پہلے زمانے میں نیگیٹو تھے, جب ان کو پازیٹیوٹی ملی ہے انہوں نے دنیا میں امپیکٹ کریٹ کیا ہے. تو آپ کا سوال جائز ہے, نیگیٹو موشن میں انرجی زیادہ ہوتی ہے. آپ کسی سائیکالوجسٹ سے رابطہ کریں, کسی لائف کوچ کے ساتھ سیشن کریں تاکہ وہ آپ کی نیگیٹیوٹی کو پازیٹیو دشا, پازیٹیو راستہ, پازیٹیو ڈائریکشن دے دیں, انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. سر اگر ہم نیگیٹو تھاٹس جو ہمارے دماغ میں یا کچھ باتیں ہیں سرٹن, ان کے اوپر اگر ہم ہائپر فکسیٹ کر جائیں تو اس چیز سے ہم کیسے ڈیل کر سکتے ہیں؟ یہ جو آپ کا سوال ہے نا ہائپر فکسیشن, اس میں ہم کسی جگہ پر فکس ہو جاتے ہیں اور ہم ہائپر بھی ہوتے ہیں, ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. اس کو دور کرنے کی بے شمار ایکسرسائزز موجود ہیں. آپ کے دماغ کے اندر نا میموری گلینڈز ہوتے ہیں, آپ کے دماغ کے اندر ڈوپامین ریلیز ہو رہی ہوتی ہے, آپ کے دماغ کے اندر ایسے ہارمونز ہوتے ہیں جو آپ کو نیگیٹیولی اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں, اور وہی آپ کو پازیٹیو دشا اور پازیٹیو راستہ بھی دے سکتے ہیں. اب اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ جو میں نے ایکسرسائز کیا, میں بہت زیادہ ہائپر تھا اور فکسیشن تھی ایک نقطے پر, غصہ. اور کہتے ہیں غصہ وہ شیر ہے جو مستقبل کو بکری بنا کر کھا جاتا. اس کی ایک بڑی امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے, سب سے پہلے آپ ارلی رائزنگ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں. کہتے ہیں دنیا میں جو کامیابی اور ناکامیابی کے درمیان ایک ورڈ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ کریں گے تو آپ کامیاب ہیں ورنہ نہیں, قوموں کے عروج, قوموں کے زوال, انسانوں کی طبیعتوں کے اندر خرابی اور ان کے مسائل کا حل صرف ارلی رائزنگ میں ہے. وہ لوگ جو بیمار پڑتے ہیں ان کا سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہوتا ہے, وہ صبح کو سوتے ہیں اور رات کو جاگتے ہیں, اور جو قومیں بیمار ہوتی ہیں وہ بھی صبح کو سوتی ہیں اور راتوں کو جاگتی ہیں. اگر آپ اپنی ہائپر فکسیشن کو دور کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ کریں, ارلی رائزنگ کو ضرور اپنائیں. آپ صبح اٹھیں, جس مذہب مسلک کے ساتھ آپ کا تعلق ہے وہاں بیٹھ کر آپ اپنے مذہب کے مطابق اپنی عبادت کریں. نمبر 1. نمبر 2, میڈیٹیشن کریں. میڈیٹیشن بہت امپورٹنٹ رول ہے آپ کی ہائپر فکسیشن کو دور کرنے کے لیے. آپ میڈیٹیشن میں اپنے آپ کو نیگیٹو کریں, اپنی ہستی کو لا کریں. میں کچھ نہیں, میری برادری نہیں, میری آواز نہیں, میرا پیسہ نہیں, میں کچھ نہیں, سب تو. اپنے آپ کو نگیٹ کر دیں, نیگیٹو کر دیں. اور پھر اس کے بعد میڈیٹیشن کرنے کے بعد لازمی طور پر واک کریں. اور واک جو ہے وہ آپ کی ہائپر فکسیشن کو بھی دور کرتے ہیں, آپ کے نیگیٹو موشن کو بھی دور کرتی ہے, آپ کو پازیٹیو دشا دیتی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ اگر پوائنٹ آپ اپنی زندگی میں شامل کریں تو بہت ساری آسانیاں ہو جائیں گی. آپ کا بہت شکریہ, اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اسی طرح کے اور سیشن آپ سے کرتے رہیں گے. آج کے اس پروگرام میں ہم نے
ابنڈنس مائنڈ سیٹ کو اچیو کرنے کے لیے کچھ انیشیل باتیں سیکھی ہیں. یہ کچھ باتیں ہیں, بہت ساری باتیں اور ہیں جو ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھ رکھی ہیں. موقع ملا تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ کا سر بہت شکریہ. گرتے اور کمزور بالوں سے پریشان افراد کے لیے خوشخبری. الشفا فیوچر ہاسپٹل گجرانوالہ لا رہا ہے بالوں کے مسائل کے حل کے لیے دنیا کی بہترین امریکن اور یورپین ٹیکنالوجی. ان ٹیکنالوجیز کی مدد سے آپ کمزور اور گرتے ہوئے بالوں سے بغیر کسی درد اور سائیڈ افیکٹ کے مستقل نجات حاصل کر سکتے ہیں. تو اگر آپ بالوں کے مسائل سے پریشان ہیں تو دیر نہ کیجیے, ابھی ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں. Al Shifa Future Hospital. We offer more than your imaginations.